اب وہ ایک قطعی تبدیل شدہ انسان تھا۔ میں اس سے 15 سال قبل ملا تو وہ ایک شیخی خور تھا۔ وہ لمبی ڈمبی ڈینگے مار رہا تھا۔ میں نے لانگ آئی لینڈ میں $5 ملین کا فلیٹ خرید لیا۔ میں نے نئی فراری بک کروا دی۔ میں چھٹیوں میں بچوں کو ہونولولو لے گیا۔ میں نے پچھلے سال ایدی فاؤنڈیشن کو $5 کروڑ کا چیک بھجوایا، اور آئی ہیٹ دس کنٹری وغیرہ وغیرہ۔ اس کی باتوں میں شیخی، ڈینگ، بناوٹ اور نفرت سارے عناصر موجود تھے۔ میں آدھ گھنٹے میں اکتا گیا۔ مجھے اس کی رولیکس واچ، گلے میں 10 تولے کی زنجیر، بلیک اطالوی سوٹ، ہوانا کا سگار اور گوچی کے جوتے بھی تنگ کر رہے تھے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک دولت کا ہمکدار اشتہار تھا۔ وہ میرے دفتر آیا تو وہ پانی کی اپنی بوتل، کافی کا اپنا مگ اور اپنے ٹیشو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ ہمارا منرل واٹر تک پینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہاتھ ملانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، ہاتھ باہر نکالتا تھا اور دونوں ہاتھ رگڑتا تھا۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا اس نے جیب میں جراثیم کش کیمیکل رکھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ ملانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، کیمیکل کی ٹیوب دبا کر مواد لگاتا تھا اور ہاتھ باہر نکال کر دونوں ہاتھ رگڑتا اور اپنے ہاتھ اجنبی جراثیموں سے محفوظ کر لیتا۔ وہ میرے دفتر کو بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں چڑھا کر دائیں بائیں دیکھتا اور پھر برا سا منہ بناتا۔ وہ غیبت کا بھرا ہوا ڈرم بھی تھا۔ میں جس شخص کا نام لیتا وہ اس کے خلاف مقدمے کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جس مقام، جس شہر اور جس ملک کا تذکرہ کرتا وہ اس کی منفی باتیں بیان کرنے لگتا۔ وہ حصے مزاح سے بھی عاری تھا۔ میں نے اسے جو بھی لطیفہ سنایا یا اس نے برا منہ بنا کر مجھے شرمندہ کر دیا، میں آدھے گھنٹے میں اس سے اکتا گیا۔ قدرت کا غیبی ہاتھ آیا، اس کا گولڈ پلیٹڈ موبائل فون بجا اور وہ فون اٹھا کر کونے میں گیا اور فون ختم ہوتے ہی افراتفری میں میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے چھت کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ چلا گیا، لیکن 15 سال ہمارا ای میل اور SMS پر رابطہ رہا۔ یہ رابطہ بھی عید، شبرات یا یوم آزادی پر مبارکباد اور شکریہ تک محدود تھا۔ مجھے بڑے عرصے بعد پتہ چلا مبارکباد کی یہ ای میلز بھی وہ نہیں بھجواتا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں مبارکباد کا سافٹ ویئر لگا رکھا تھا۔ یہ سافٹ ویئر فہرست میں موجود لوگوں کو خود بخود پیغام بھجوا دیتا تھا۔ اس کے SMS بھی خود کار نظام کے تحت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ہم 15 سال نہیں ملے۔ 15 سال طویل عرصہ ہوتا ہے۔ آپ اس عرصے میں بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے سانحے بھول جاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 15 سال کوئی زبان نہ بولے تو 95% لفظ اس کی یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں۔ ہم 15 سال نہیں ملے، لیکن میں اس کے باوجود اسے بھول نہ سکا۔ میں جب بھی رولیکس گھڑی دیکھتا، میرے سامنے کوئی لانگ آئی لینڈ کا نام لیتا یا میں کسی شخص کو کیمیکل سے ہاتھ صاف کرتے، فرینچ منرل واٹر پیتے یا پھر شیخی مارتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار وہ یاد آ جاتا اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکتا۔ مگر کل جب 15 سال بعد اس سے دوسری ملاقات ہوئی تو وہ ایک تبدیل شدہ انسان تھا۔ اس نے جینز کی عام پینٹ، ڈھیلا سا سویٹر، لمبا کوٹ، لانگ شوز اور سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا، لطیفے بھی سنا رہا تھا اور کہہ کے بھی لگا رہا تھا۔ وہ 1800 CC کی عام سی گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے میرے دفتر کی گھٹیا چائے بھی پی اور وہ ہر شخص سے بلا خوف ہاتھ بھی ملا رہا تھا۔ میرے دفتر میں درجنوں لوگ آتے ہیں، میں نے آج تک کسی شخص کو اپنے چپڑاسی سے ہاتھ ملاتے نہیں دیکھا، لیکن وہ چپڑاسی کے لیے بھی کھڑا ہوا۔ اس نے اس سے بھی ہاتھ ملایا اور اس کی خیریت بھی پوچھی۔ وہ ملک کے بارے میں بھی مثبت رائے کا اظہار کر رہا تھا۔
2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا رہا اور ان 2 گھنٹوں میں اس نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے خلاف منفی فکرہ نہیں بولا، کوئی شیخی نہیں بگاری، کوئی ڈینگ نہیں ماری اور نہ ہی اپنی کسی گاڑی، سفر اور فلیٹ کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کی کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ اس کے جواب نے حیران کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، کمپنی کی گروتھ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں امید ہے یہ اگلے سال امریکہ کی پہلی 1000 کمپنیوں میں آ جائے گی۔ ہماری ملاقات کے دوران نماز کا وقت آیا تو وہ اٹھا، جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا وہ دن میں 2 بار وضو کرتا ہے اور یہ 2 وضو پورا دن گزار دیتے ہیں۔ میں اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھا، میں نے اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا تو میں نے اس کایا پلٹ کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، بھائی یہ سب میری زندگی کے 10 دنوں کا کمال ہے۔ وہ 10 دن آئے اور انہوں نے حیات کا سارا پیٹرن بدل دیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ان 10 دنوں میں بھی ایک لمحہ ہی تھا جو اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر گیا، اس کی زندگی کو نیا راستہ دکھا گیا، اس کی زندگی کو نیا موڑ دے گیا۔ وہ بولا، مجھے ایک دن ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے پیٹ میں درد ہوا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دی لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ میں اگلے دن ہسپتال چلا گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، خون اور پیشاب کے نمونے لیے، یہ نمونے لیبارٹری بھجوا دیے۔ خون کے نمونوں کے نتائج آئے تو پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں لبلبے کے کینسر میں مبتلا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہسپتال کے لان میں بینچ پر بیٹھ گیا اور حسرت سے دنیا کو آخری بار دیکھنے لگا۔ زندگی کے پیچھے زندگی بھاگ رہی تھی مگر میں اداس تھا۔ میرے اندر گہرائی میں کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا میری رگوں میں لہو نہیں، کرچیاں ہیں، اور یہ کرچیاں دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آگے سرک رہی ہیں۔ میں بینچ سے اٹھا، اپنا موبائل فون توڑا، بینک سے $50,000 نکلوائے، اپنا پرس، بیگ اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھا، گاڑی گھر بھجوائی، ایئرپورٹ گیا اور ٹکٹ خرید کر فجی آئی لینڈ چلا گیا۔ میرا خیال تھا میرے پاس صرف 2 مہینے ہیں اور میں نے ان 2 مہینوں میں پوری زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ٹینٹ خریدا اور میں یہ ٹینٹ لے کر جنگلوں میں نکل گیا۔ میں نے 4 دن جنگلوں، جھیلوں، آبشاروں اور سمندر کے اداس کناروں پر گزارے۔ جب اندر سے انسان اداس ہوتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز اداس نظر آتی ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ میں اس کے بعد شہر کی رونق میں گم ہو گیا۔ میں نوجوانوں کے ساتھ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر ڈانس کرتا، سڑک کے کنارے اسٹالوں سے برگر خرید کر کھاتا۔ یہ سب میری مصنوعی خوشی تھی۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو اپنے سامنے ابھرتا ہوا دیکھتا۔ میں ننگے پاؤں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ میں لہروں کو ابھرتے، ساحل سے ٹکراتے اور واپس جاتے دیکھتا، کیونکہ میری زندگی بھی اسی طریقے سے واپس جا رہی تھی۔ میرا بھی وہ سفر شروع ہو رہا تھا جو ہر انسان کا اٹل مقدر ہے۔ میں اپنے پاؤں تلے ریت کو سرکتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ میں درختوں میں روشنی کے بنتے بگڑتے سائے بھی دیکھتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار صداؤں کے، آوازوں کے، گرتی ہوئی آبشاروں کے اور دوڑتے اڑتے پرندوں کے پروں میں بندھی زندگی دیکھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار زندگی کو محسوس کیا۔ میں پانی بھی پیتا تو حلق سے لے کر معدے تک اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا تھا۔ میں کھاتا تھا تو میں کھانے میں چھپے تمام ذائقے محسوس کرتا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو اندھیرے میں چھپے رنگ محسوس کرتا۔
میں اجنبیوں سے ملتا تھا تو مجھے ان کی اچھائیاں نظر آتی تھیں۔ میں اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتا تھا تو مجھے ہر چیز ہر منظر حسین لگتا تھا، دل نشین لگتا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار دنیا کی کوئی برائی، کوئی خامی اور کوئی خرابی محسوس نہ ہوئی۔ مجھے دنیا ایک خوبصورت جزیرہ، ایک نعمت محسوس ہوئی۔ میں 10 دن اس کیفیت میں رہا۔ میں نے 10ویں دن اپنی بیوی کو فون کیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ لوگ مجھے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میری بیوی نے انکشاف کیا، تمہاری میڈیکل رپورٹ غلط تھی۔ او میرے خدا! ہسپتال نے خون کے نمونے تین مختلف لیبارٹریوں میں بھجوائے تھے۔ پہلی رپورٹ میں لبلبے کا کینسر نکلا، جبکہ دوسری دونوں رپورٹیں نارمل ہیں۔ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی ڈاکٹر دوبارہ خون کے نمونے لینا چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں سیدھا فجی کے ہسپتال گیا، خون دیا، رپورٹ آئی تو میں اس میں بھی نارمل تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فوری طور پر میں سجدے میں گر گیا اور واپس وہیں چلا گیا جہاں میرا گھر تھا، جہاں میری بیوی تھی، بچے تھے، سارے عزیز رشتہ دار تھے، کاروبار تھا۔ اس کے بعد میرا دوست بولا، میں آج یہ سمجھتا ہوں وہ رپورٹ قدرت کی طرف سے ویک اپ کال تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت بتانا چاہتا تھا اور میں یہ حقیقت جان گیا تھا۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک زندگی کے ہر لمحے کو آخری سمجھ کر زندگی نہیں گزارتے، آپ اس وقت تک زندگی کو اس کے اثر رنگوں میں محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس وقت تک زندگی محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ہر انسان کے لیے اس میں سبق ہے، اس میں درس ہے۔ اس بندے کو ایک موت کی طرف رپورٹ نے بھجوا دیا تھا، لیکن دوسری رپورٹ نے اسے موت سے چھین کے زندگی کے راستے پر رواں کر دیا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر انسان صرف اسی سانحہ سے، اسی المیہ سے گزر کر ہی زندگی کے راستے پر لوٹ آئے؟ تو کیا ہمارے لیے اس کی زندگی، اس کے حالات ہی کافی نہیں ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے؟ تو کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں بھی کہہ دے کہ تیرے پاس زندگی کے صرف آخری 10 دن ہیں، یا مہینہ ہے، یا 2 مہینے ہے، یا 1 سال ہے؟ 10 سال بھی ہوں، انسان کو پتہ ہو کہ میرے پاس زندگی کے 10 سال ہیں، تو وہ پھر ان کو بھی، ان 10 سال کے ایک ایک لمحے کو کشید کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ 10 سال بھی وقف کر دیتا ہے۔ ہر انسان کا موت کے اوپر اٹل یقین ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں نے مرنا ہے، لیکن سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ضرور ہے، لیکن میں نے ابھی نہیں مرنا۔